السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری محمد آصف اور آپ دیکھ رہے ہیں آصف لرن قرآن۔ دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا جمال القرآن کے چوتھے لمحے میں مخارج کا سبق چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حروف تہجی کو سیکھیں گے کہ حروف تہجی 29 حروف ہیں اور کون سا حرف کون سے مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ جن ساتھیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ دوستو آج ہم حروف تہجی کے 29 حروف کو، ہر حرف کو بالکل آسان طریقے سے آپ کو بتائیں گے کہ کون سا لفظ کون سے مخرج سے ادا ہوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ الف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 2 با، با بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے۔ با ادا ہوتی ہے بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے۔ نمبر 3 تا، تا تا ادا ہوتی ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ تا ادا ہوتی ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ثا، ثا ثا ادا ہوتی ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ اس کے بعد ہے جیم، جیم وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ جیم ادا ہوتا ہے وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو۔ اس کے بعد آتا ہے ہا، ہا وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ۔ ہا وسط حلق یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، یہاں سے ہا ادا ہوتی ہے۔ اس کے بعد خا، خا یعنی ادنی حلق سے، ادنی حلق سے یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے خا، خا ادا ہوتی ہے۔ دال، دال زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ۔ دال ادا ہوتی ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ۔ ذال، ذال ذال زبان کی نوک ثنایا علیہ کا سرا۔ ذال ادا ہوتی ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا۔ را، را زبان کی پشت والا کنارہ۔ را ادا ہوتی ہے زبان کی پشت والا کنارہ اور اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑے۔ را ادا ہوتی ہے زبان کے پشت والا کنارہ اور اوپر والے 2 دانتوں کے مسوڑے۔ اس کے بعد ہے زا، زا سین، یہ دونوں ایک مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ زا سین زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں، زبان کی نوک اور اوپر نیچے کے دانت جب آپس میں ملیں، ان سے زا اور سین ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے شین، وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ شین ادا ہوتا ہے وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو۔ اس کے بعد ہے صاد، صاد صاد ادا ہوتا ہے
زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانت. زبان کی نوک اور اوپر نیچے دونوں دانت. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کی 5 داڑیں. ضاد ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور اوپر کے 5 داڑیں. اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے طا. طا طا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. طا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ. اس کے بعد ہے غا. غا غا ادا ہوتا ہے زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا. زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرا. عین. عین ادا ہوتا ہے وسط حلق یعنی حلق کے درمیان والا حصہ. اس کے بعد ہے غین. ادنی حلق. ادنی حلق سے یعنی منہ کی طرف والا حصہ. غین ادا ہوتا ہے ادنی حلق سے یعنی منہ کی طرف والا حصہ. اس کے بعد ہے فا. فا ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ. ثنایا علیہ کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کے اندرونی حصہ. اس سے فا ادا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے قاف. قاف کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ کوے کے قریب جبکہ نرم تالوں سے لگے. زبان کی جڑ کوے کے قریب جب نرم تالوں سے لگے. اس کے بعد ہے کاف. کاف کاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ جب سخت تالوں سے لگے. زبان کی جڑ جب سخت تالوں سے لگے. اس سے کاف ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے لام. لام زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. لام ادا ہوتا ہے زبان کا کنارہ مع کچھ حصہ حافہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. اس سے لام ادا ہوتا ہے. میم. میم بند ہونٹوں کے خشک حصے سے. بند ہونٹوں کے خشک حصے سے میم ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے نون. نون زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. زبان کا کنارہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑے. اس سے نون ادا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے واو. واو ہونٹوں کو گول کرنے سے. ہونٹوں کو گول کرنے سے واو ادا ہوتی ہے. واو ادا ہوتی ہے ہونٹوں کو گول کرنے سے. ہا. اقصی حلق یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. اس سے ہا ادا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے حمزہ. اقصی حلق یہ بھی اقصی حلق سے ادا ہوتی ہے یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے. اس سے بھی حمزہ ادا ہوتی ہے. اس کے بعد ہے یا یعنی وسط زبان اور بالمقابل اوپر کا تالو. یا ادا ہوتی ہے وسط زبان اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. اس سے یا ادا ہوتی ہے. تو دوستو یہ تھا آج کا سبق. حروف تہجی کن کن مخارج سے کون کون سا لفظ ادا ہوتا ہے یہ ہم نے بالکل آسان طریقے سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مخارج کا نقشہ پچھلے سبق میں ہم نے مخارج کا نقشہ آپ کو بتایا تھا. اب اس میں ہم نے ہر لفظ کا
مخرج آپ کو بتایا ہے اور ہر لفظ کون سے مخرج سے ادا ہوتا ہے آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہاں ہم لیتے ہیں دال، دال ادا ہوتی ہے زبان کی نوک ثنایا علیہ کی جڑ سے۔ اب آپ اس کو نقشے سے بھی دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں کہ کون سی جگہ سے زبان لگنے سے دال ادا ہوتی ہے۔ بالکل ایزی طریقہ ہے، مشق کریں، بار بار پڑھیں، مشق کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کی تجوید ٹھیک ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازمی ایک پیارا سا کمنٹس، لائک اور لازمی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ اپنے بھائی قاری محمد آصف کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔